ربیع الاول کا مہینہ ایک بہت عظیم مہینہ ہے. کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے سردار، ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب، ہمارے اور آپ کے رسول، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا جنم ہوا ہے. یہ مہینہ ہمارے نبی کے برتھ کا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ ہمارے نبی کی ڈیتھ کا بھی مہینہ ہے، ہمارے نبی کے انتقال کا مہینہ ہے. ہمارے نبی اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. تو معلوم یہ چلا کہ یہ مہینہ ایک ناحیے سے خوشی کا بھی مہینہ ہے. ایک طریقے سے یہ مہینہ خوشی کا ہے کیونکہ اس میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے. اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو نبی کی پیدائش کو خوشی کا دن نہ مانے، نبی کی پیدائش کو وہ خوشی کا دن تسلیم نہ کرے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی انتقال بھی کیے ہیں. آپ اس مہینے کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. لہٰذا جہاں ہمیں اور آپ کو خوشی ہونا چاہیے، وہیں ہمیں اور آپ کو اس بات کا غم بھی ہونا چاہیے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے آیا ہوا نبی، اس کائنات کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والا نبی، اس کائنات کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا نبی، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس مہینے کے اندر انتقال بھی فرمائے ہیں. آپ کا انتقال بھی اس مہینے کے اندر ہوا ہے. تو معلوم یہ چلا یہ مہینہ نبی کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ نبی اکرم کے انتقال کا بھی مہینہ ہے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد آپ دیکھیں گے کہ وہ آج 6 ربیع الاول ہے. ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے، اور جو اللہ کے نبی کی ولادت کا دن بتایا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، اور انتقال کا دن بھی آپ کا 12 ربیع الاول کا ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے اندر جشن مناتی ہے. آپ ان کے گھروں میں دیکھیں گے ہری جھنڈیاں نصب ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں نعت کی اور اللہ کے نبی کی تعریف کی محفلیں سجتی ہیں، پکوان بنتے ہیں، ہرے جھنڈے لگتے ہیں، لائٹیں کی جاتی ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی ولادت کا مہینہ، لہٰذا اس مہینے کے اندر خوشی منائی جائے. لیکن مسلمانوں میں ایک جماعت اور ہے، مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ اور ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نبی اکرم کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، لیکن خوشی منانا نہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ کسی امام سے ثابت ہے. وہ جماعت اہل حدیثوں کی جماعت ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کی خوشیاں منانا، عید میلاد النبی کے لیے جھنڈے لگانا، اپنے گھروں میں نبی کی پیدائش کا جشن منانا اور جلوس نکالنا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. کیونکہ نہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے، نہ کسی صحابہ نے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں جشن منایا ہے، لہٰذا یہ کام بدعت ہے. اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کے دن جشن نہیں منایا. آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی بیوی حضرت عائشہ، سارے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے کبھی نبی اکرم کے انتقال کے بعد کبھی انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن خوشی نہیں منائی، کبھی انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن جشن نہیں منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے انتقال کے بعد 2 سال تک وہ زندہ رہے، اور 2 سال تک حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے. لیکن 2 سال کی مدت میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر جشن منانے کا یا سرکاری چھٹی کرنے کا اعلان نہیں کیا. حضرت عمر فاروق کا دور آیا حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد، 10 سال تک تقریباً حضرت عمر فاروق خلیفہ رہے، لیکن کبھی حضرت عمر فاروق نے نبی کا جشن نہیں منایا، اور نہ نبی کی ولادت پر کسی کو جشن منانے کا حکم دیا. اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا، وہ بھی 10 سال سے زیادہ خلیفہ رہے.
حضرت علی تقریباً 5 سال تک خلافت کی. کبھی کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی تبع تابعی سے، کسی امام سے، کسی محدث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر عید منائی ہو، ان کے جنم دن پر خوشیاں منائی ہو. اس کا ثبوت کسی سے نہیں ملتا ہے. تقریباً اللہ کے نبی کے انتقال کے 600 سال کے بعد عراق کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابو سعید کوکبوری، جس کا لقب الملک المعظم تھا. یہ اللہ کے نبی کے 600 سال کے بعد کا معاملہ ہے. اس نے اللہ کے نبی کی ولادت کے دن پر اس نے عید میلاد النبی کے نام پر جشن منانا شروع کیا. یہ عید میلاد النبی کے نام پر طوائفوں کو بلایا کرتا تھا، اور رقص کی محفلیں، ناچ گانا سرور مستی، اور یہ اس میں ناچا کرتا تھا، یہ اس میں ڈانس کیا کرتا تھا. عید میلاد النبی کی جو ایجاد ہوئی ہے اسی کے وقت سے ہوئی ہے، تقریباً 600 ہجری میں ہوئی ہے. اور اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ابو سعید کوکبوری، جس کا نام الملک المعظم تھا، جو 630 ہجری میں جس کی موت ہوئی ہے، 620 ہجری میں جو مرا ہے. اور یہ جو عید میلاد النبی کا معاملہ یہ انڈیا پاکستان کے اندر تو بہت نیا ہے. آپ میں کتنے بزرگ ایسے ہوں گے، کتنے بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی کا نام اپنے بچپن میں نہیں سنا تھا، اپنی جوانی میں نہیں سنا تھا. ہم اور آپ تو سب 12 وفات سنتے ہوئے آئے، سب نے، ہم نے اور آپ نے، میں نے بھی اپنے بچپن میں 12 وفات سنا تھا. ابھی یہ 5-6 سال قبل سے ہم اور آپ عید میلاد النبی کا نام سن رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 600 سال کے بعد شروع ہو گیا تھا، لیکن انڈیا وغیرہ میں، پاکستان میں یہ ابھی آیا ہے، تقریباً 90 سال پہلے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1935 کے اندر لاہور میں ایک گیٹ ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے موچی گیٹ. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ برٹش حکومت کے تحت تھے، ہمارا ملک آزاد تھا اور پاکستان بھی پہلے ہندوستان کے اندر تھا. تو انگریز جو ہے کرسمس کی چھٹی کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اس خوشی میں وہ سرکاری چھٹی کا اعلان کرتے تھے اور 5 دن چھٹی مناتے تھے، خوب کھاتے تھے، موج مستی کرتے تھے، جشن کرتے تھے. ایک نوجوان تھا لاہور کا، موچی گیٹ کا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پر خوشی منا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے نبی کا جنم دن منائیں، ہم کیوں نہ اپنے نبی کا یوم ولادت منائیں، ہم کیوں نہ اپنے نبی کا عید میلاد منائیں. اس نوجوان نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور 25 جولائی 1935 بر صغیر کے اندر سب سے پہلا جلوس لاہور موچی گیٹ سے نکالا گیا، 25 جولائی 1935 کے اندر. تو یہ ہمارے اور آپ کے یہاں نیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، بات چل رہی تھی عید میلاد النبی کی. یہ عید میلاد النبی کیا ہے؟ یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر دین کے اندر نئی چیز جس کو اسلام کا نام دیا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت اسلام کے اندر گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یہ جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے. اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے ہی عرفات کے اندر اعلان کر دیا تھا. قرآن کی یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آئے پیارے نبی، آپ دنیا والوں کو یہ بتا دیں ہم نے آپ کے اوپر اسلام کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے اوپر دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر اسلام کو پورا کر دیا ہے اور ہم اسلام سے خوش ہو گئے ہیں. لہٰذا اب اسلام کے اندر کچھ بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے اور اسلام سے کچھ بھی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. جتنا ہم نے آپ کو دے دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اب اس میں کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں اور کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں،
ہمارا مذہب یہ 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے، ہمارا دین یہ 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اسی دین کو قبول کرنا ہے۔ اب اس میں جو بھی نئی چیزیں نکلیں گی، اللہ کی قسم ہم اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، یہ رسول کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ رسول کا حکم نہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، اور مسلمان کسی گمراہی پر بدعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی، ہر بدعت جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی نبی کی ولادت پر خوشی منا لے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کے یوم ولادت پر اگر کوئی حلوے بنا لے اور عمدہ پکوان بنا لے تو اس میں غلط کیا ہے؟ یاد رکھیے دین، ہماری خوشی اور ہمارے غم کا معیار صرف دین ہے۔ اگر دین میں خوشی منانا ہے تو آپ خوشی منائیں، اور اگر دین میں خوشی منانا جائز نہیں ہے تو آپ خوشی نہیں منا سکتے۔ کوئی کہے ہمیں تو نبی سے محبت ہے، محبت کا معیار اسلام ہے، اسلام جہاں آپ کو محبت کرنے کے لیے کہتا ہے وہاں آپ کو محبت کرنا ہے، اور اسلام جہاں آپ سے کہتا ہے کہ آپ دشمنی کریں وہاں آپ کو دشمنی کرنا ہے۔ ہمارا پورا معاملہ دین سے ہے، اگر دین میں اجازت نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور دین میں اگر اجازت ہے تو آپ بہت شوق سے کریے، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں۔ اگر نبی کی محبت میں اگر نبی کے نام پر جلوس نکال دے 12 ربیع الاول کا تو غلط کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں، ابھی جمعے کی اذان ہوئی ہے اور مؤذن صاحب نے آخری جو اذان کے الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ میں اور ہم میں کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے اگر اذان کے آگے یہ بڑھا دو محمد رسول اللہ تو غلط کیا ہے؟ کلمہ تو کمپلیٹ ہو جا رہا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے تو صرف لا الہ الا اللہ کا اگر محمد رسول اللہ بڑھا دے تو غلط کیا ہے؟ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ معلوم یہ چلا جتنا جیسا جہاں اللہ کے نبی نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں ویسے کرنا ہے، اور جہاں جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا ہے ہمیں اور آپ کو رک جانا ہے۔ جس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے ہمیں وہ عمل نہیں کرنا ہے، اور جس چیز کا ثبوت ملتا ہے ہمیں اور آپ کو وہ عمل کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو خوشیاں منانا، دیگیں چڑھانا، ہری جھنڈیاں اپنے گھروں میں لگانا، جلوس نکالنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ نبی کے وقت میں اس چیز کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کے وقت میں اس چیز کا ثبوت ہے۔ یہ 600 سال کے بعد یہ چیز ایجاد ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو نکتہ بتاؤں، یہ جو ہم اور آپ 12 ربیع الاول کی تاریخ فکس کر کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کا دن کیا ہے، اس معاملے میں شدید اختلاف ہے فقہاء اور محدثین کے درمیان۔ آپ کس دن انتقال ہوا آپ کا، یہ دن تو کنفرم ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو انتقال کیا ہے آپ نے، لیکن کس دن آپ پیدا ہوئے اس معاملے میں شدید اختلاف ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہے، امام ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی، ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوئی۔ ایک اور بہت بڑے امام ہے، امام ابن جماع القطانی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 3 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام ابن حزم الظاہری بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت حسین کے پوتے امام جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 10 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی پیدائش 11 ربیع الاول کو ہوئی۔ اردو کے اندر ایک سیرت کی بہت مفصل کتاب ہے رحمت للعالمین، جس کے مصنف مولانا سلیمان منصور پوری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو پیدائش ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 10 محرم میں پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ آپ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجئے، تاریخ ہٹائیں، نبی اکرم کس مہینے میں پیدا ہوئے اس مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ رمضان میں پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے آپ محرم میں پیدا ہوئے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں آ جائے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 2 کو ہوئے، کسی نے کہا 3 کو ہوئے، کسی نے کہا 8 9 10 11 12، اختلاف اتنا زیادہ ہے۔
یعنی آپ 1 ڈیٹ کنفرم نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے، تاریخ کنفرم نہیں ہے، آج اس تاریخ پر جلوس نکالا جاتا ہے، اس پر جشن منایا جاتا ہے، لیکن وہی تاریخ اس بات پر کنفرم ہے کہ ہاں میرے نبی کا انتقال تو 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، لیکن اس دن کوئی نبی کی یاد میں غم نہیں مناتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا پیار ہے؟ آج اس 12 ربیع الاول کے دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جو 12 ربیع الاول کا دن صحابہ اکرام کے اوپر اتنا زیادہ غمناک تھا کہ صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غمناک دن ہمارے اوپر کبھی نہیں آیا۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی فجر کی نماز میں اب حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ گویا کہ اپنی نیتیں توڑنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی آئے نماز پڑھائیں، اللہ کے نبی اشارہ فرماتے ہیں صحابہ اپنی نماز مکمل کر لو، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور فجر کی نماز کے بعد پھر اللہ کے نبی کے اوپر کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے دونوں جانوں کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی گزر رہے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی خواہش ہوئی، حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ ہاں مجھے بھی مسواک دو، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو مسواک کرائی، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہی وہ تکلیف ہے جس میں تیرا باپ مرنے والا ہے، اے میری بیٹی آج تیرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ یہی 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے مرنے کے بعد تو وہ ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، میرے مرنے کے بعد تو سب سے پہلے میرے پیچھے آئے گی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں میرے اوپر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر یہ کسی سورج پر ٹوٹا ہوتا تو سورج اپنی روشنی کھو دیتا، اگر کسی پہاڑ پر گرا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے، 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی اتنی زیادہ تکلیف میں ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہے کہ آپ اپنی چادر ہٹا رہے ہیں، پھر اپنی چادر اوڑھ لیتے ہیں، پھر چادر ہٹاتے ہیں، پھر چادر اوڑھ لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ مجھے خیبر کے وقت اس یہودیہ نے جو زہر آلود گوشت کھلایا تھا، آج اس کا زہر اور اس کی تکلیف میں اپنے باڈی کے اندر، اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میرا حشر میرا انجام اپنے نیک بندوں صالحین بندوں اچھے بندوں کے ساتھ کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا اللہم بالرفیق الاعلی، آپ کی نگاہیں ٹنگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جب یہ خبر ملی اپنا ہوش کھو بیٹھے اور کہا جس نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، لوگوں سے کہا لوگوں سنو جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے۔ وفات کے دن پر یہ کنفرم ہے کہ آپ اس دن آپ کو موت آئی، آپ انتقال ہوئے ہیں، تو وہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی ہمارے پاس مدینہ آئے اس سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، جس دن آپ انتقال فرمایا آپ نے 12 ربیع الاول کا دن، اس سے زیادہ غمناک المناک اندوہناک دن ہمارے اوپر کوئی نہیں گزرا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت فاطمہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت عمر فاروق اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا سہاگ لٹ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت عائشہ بیوہ ہوئی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن حسن و حسین رو رو کر نانا نانا چلا رہے تھے لیکن ان کا نانا لوٹنے والا نہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن مسلمانوں پر وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ ان کی زندگی میں اس سے بڑا غم کا دن نہیں آیا۔ آج اس دن کو ہم نے اور آپ
آپ نے خوشیاں منانے کا، جشن منانے کا اور اچھے اچھے پکوان بنانے کا دن بنا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں مجھے بتائیں، کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ نبی سے پیار ہے؟ نہیں، یہ نبی سے دغا ہے، یہ نبی سے دھوکہ ہے، یہ نبی سے دشمنی ہے۔ اللہ کی قسم، نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکال سکتے ہیں، کبھی اپنے اپنے گھروں پر خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن نبی اکرم کے انتقال کا دن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آئے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ آج کتنی نبی اکرم کی اطاعت ہو رہی ہے؟ جس نبی نے ناچ گانے سے اور ڈھول تاشے سے منع فرمایا ہے، آج اس نبی کے نام پر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ناچ گانے کیے جا رہے ہیں، مجرا کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ جس نبی نے عورتوں کو بے پردہ رہنے سے منع فرمایا ہے، آج ان کے گھروں کی خواتین عید میلاد النبی پر ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھی، نبی سے محبت نہیں۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے جتنا اللہ کے نبی نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا اتنا کیا جائے، اور جتنا نبی اکرم نے نہیں کیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یہی میرے پیارے ساتھیوں اصل محبت ہے اور یہی جنت کی ضمانت ہے، یہی جنت کی ضمانت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے پیارے ساتھیوں عید میلاد النبی کے مناسبت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی سے پکا سچا، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بدکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری گھر کی عورتوں کو، ہمارے گھروں کی خواتین کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔